اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوش ہوں گے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ سب کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، تندرست رکھے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور میری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت بخشے، تاکہ میں جلد از جلد پاکستان اپنے گھر آ سکوں۔ تو آج کا جو ہے نا ٹاپک، بہت سارے میرے جو لسنرز ہیں ان کے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ دیں۔ آپ جب روز ویلا کرتے ہیں ہم حوصلہ پکڑتے ہیں، ہمارا حوصلہ پھر کم ہونے لگ گیا ہے۔ تو میں آج ایسا ٹاپک بتاؤں گی کہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کی سپرد کریں، تمام معاملات۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنے تمام معاملات اللہ کی سپرد کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بخدا اللہ سے اپنی امیدوں کو نہ کبھی توڑیں، نہ کبھی کمزور کریں، اور نہ ہی کبھی ہاریں۔ اپنے آپ کو اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ فیل کریں گی یا کریں گے، خدا کی قسم ہے کہ آپ ہر چیز سے بھڑ جائیں گے۔ مجھے تو کئی دفعہ ایسے بھروسے سے مجھے ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی لوہے کے دروازے کو ٹکر مارنی پڑی تو اتنی زور سے ماروں گی کہ وہ کھل جائے گا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ میں ہار جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ سوچا انشاءاللہ میں کر جاؤں گی، انشاءاللہ میں کر جاؤں گی۔ اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، نانی دادی ہوں ماشاءاللہ۔ جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، الحمدللہ میرا فیتھ اس وقت اس سے بھی زیادہ بہتر تھا، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ شاید ایج کے ساتھ عقل کم ہوتی ہو یا طاقت کم ہوتی ہو، ویسے الحمدللہ میں فیل کرتی ہوں کہ I'm okay۔ لیکن میری یقین تھا، آپ یقین کریں، میرے بچے جو چیز کہتے تھے کہ مما یہ ہمیں چاہیے، میں کہتی تھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے پتہ کیا ہے، میں سوچتی تھی کہ جب ہماری جاب ختم ہوگی تو گھر تو اللہ کا شکر ہے میرے میاں کے 3 گھر تھے فیصل آباد میں، ان کے باپ دادا کے، اور میرا میاں اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن وہاں کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں ساری زندگی پھرتے رہیں گے لنڈورے بن کے، جگہ آئیں گے تو پھر بھی ادھر ہی خالی ہاتھ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو میں دعا کرتی تھی یا اللہ ہمیں اپنا گھر دینا کہ ہم اس میں جائیں، عزت کے ساتھ جائیں۔ تو میں نے 6 دن یا 7 دن اللہ سے دعا کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم وظیفہ پڑھا۔ تو جب 7واں دن تھا، میرا میاں آفس سے دوڑا دوڑا گھر پہنچا۔ اس نے کہا تمہارے پاس 24,000 یا شاید 14,000 ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، آج GHQ سے لیٹر آ گیا ہے کہ آرمی والے اپنا اپلائی کر سکتے ہیں گھر کے لیے، تو ہم کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، اپارٹمنٹ یا انڈیپینڈنٹ؟ میں نے کہا نہیں انڈیپینڈنٹ۔ تو میں نے اس کو پیسے دے دیے کہ یہ لو، کیونکہ میں چھپا چھپا کے جمع کرتی رہتی تھی ہمیشہ، فضول خرچی ضائع نہیں کرتی تھی کہ میرے بچے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں جو صرف اپنا سوچتی ہیں۔ میں تو آج تک مجھے اپنے بچوں کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ہو وہ ہو۔ تو ہم نے اپلائی کر دیا، تو میرا فکر کافی سارا اتر گیا۔ شکر ہے اپنا گھر ملے گا لاہور میں شیر پاؤ کے قریب، اور ہم اپنے گھر میں جائیں گے جب فارغ ہوں گے۔ بے فکری ہو گئی۔ لیکن اچانک ایک دفعہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا حارث، وہ کہیں ساہیوال گیا اور وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو اس نے کہا یہ ہمارا گھر جو ہے یہ ہے، اس میں یہ ہے، یعنی کہ ہمارے نانا اس میں یہ ہے، یا آپ کا دادا اس یہ ہے۔
تو وہ بھی بچہ تھا، چھوٹا تھا، یہ نہیں کہ اس نے کچھ غلط کیا، اس نے کہا یہ گھر آپ لوگوں کا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ میرے بیٹے نے گھر آ کے رونا پٹنا شروع کر دیا، وہ تو ہمارا نہیں ہے، ان کا کیسے ہے، وہ آپ کے بھی ابو ہیں، اس کے بھی ابو ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں وہاں سے آ گئی، انہوں نے وہاں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، تو ہمیں اللہ نے یہاں گھر دے گا۔ وہ کہتا ہے لیکن ہمیں چاہیے نانا ابو جیسا گھر، بلکہ اس سے بھی اچھا۔ تو میں نے اس کو تھپکی دی، ساتھ لگایا، تو فکر نہ کر میرے بچے، انشاءاللہ اس سے پہلے کہ تمہیں ہوش آئے، ابھی تو تم چھوٹے سے ہو، انشاءاللہ تعالی تمہارے کیڈٹ کالج میں جانے سے بھی پہلے انشاءاللہ ہم اپنا گھر بنا لیں گے جیسا تم کہتے ہو۔ خدا کی قسم میں نے اللہ کی رسی کو اتنا مضبوط پکڑا، میرا میاں مجھے کہتا تھا تم میں شیطان آ گیا ہے کہ تم بجائے اور عبادتیں کرنے کے تم گھر کے پلان بھی ساتھ ساتھ بنانے لگ گئی ہو، نہیں کر سکتے تم کیوں پروگرام بنا رہی ہو؟ تو میں اس سے لڑتی تھی کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہی، میں کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں کر لوں گی، میں کر کے دکھاؤں گی، بینک سے بھی نہیں لوں گی، کسی رشتہ دار سے بھی نہیں لوں گی، آپ سے بھی نہیں لوں گی، لیکن میں کر لوں گی۔ اور آپ یقین کریں گے اس سوچ پہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے خواب میں خانہ کعبہ آیا، میں اس کے اندر چلی گئی، اس میں کیا لکھا ہوا وہ میں نے سارا، مجھے آتا تھا وہ، مجھے پتہ چل گیا یہ ہے، اور میں نے 3 دن پڑھا۔ تو جہاں میری گاڑی جا کے رکی تھی، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں کہتی یا اللہ جہاں میری گاڑی روکے گا بس وہ جگہ مجھے دے دینا، میں اس سے پلاٹ مانگتی تھی، وہ کہتا میں نہیں بیچنا، تو میں نے کہا وہ اس کا ابا بھی بیچے گا، وہ میرے پاس آئے گا، کیونکہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ نے تمہیں تحفے میں دی ہے، کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے اکیلی نے جا کے اس سے بہت اچھا کانٹریکٹ سائن کیا، زبردست، کہ 6 مہینے میں میں پوری پیمنٹ دوں گی، آدھے سے زیادہ پیمنٹ لے لیں، قبضہ مجھے دیں، نام میں تب کروں گی جب پوری پیمنٹ ہو جاؤ گی، اگر میں نہ دے سکی تو جو میرے پیسے لگے ہوئے وہ آپ کے ہو گئے، اور اگر آپ نے کوئی بدمعاشی کرنے کی کوشش کی تو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اور وہ میں نے اکیلی نے کورٹ میں جا کے اس کو رجسٹر بھی کرا دیا، اتنا بھی میرا مغز کام کر رہا تھا، جبکہ میرا میاں چاہتا تھا کہ اس کے گھر ہی رہنے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میں نے میاں کو تب بتایا جب میں نے سارا کچھ کر لیا، اور 1.5 ایئر 1.5 سال میں وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ 3 سٹوری کا، میرے جیسی ایک گھر سے کام کرنے والی عورت جو بوتیک کا کام کر رہی تھی لوگوں کو بٹھا کے، لیکن کر تو رہی تھی نا، میں اس کو اپنی محنت کہتی ہوں، مشقت کہتی ہوں، مزدوری کہتی ہوں، اور لیکن میں اس کی الحمدللہ مالکن تھی، لیکن میں پھر بھی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مزدوری بھی کرتی تھی۔ تو خدا کی قسم میں اللہ نے بارش کی، بارش، اور 1.5 سال میں وہ گھر بن گیا کہ لوگ دیکھنے آتے تھے، الحمدللہ۔ تو آپ مجھ سے بہتر ماحول میں ہیں، اب دنیا آگے آ گئی ہے، بہتر زیادہ آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ میرے سے بہتر کام کر سکتی ہیں، بس کوئی ایم رکھیں کہ یہ میرا ایم ہے، یہ میں نے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، تو پھر ہی آپ پہنچیں گے نا، جب ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ ڈیزائنر کے کپڑے آ گئے، وہ آ گئے، جوتا آ گیا، آن لائن منگا لیا، کھانا آن لائن منگا لیا، پھر کیا آپ نے جوڑنا ہے؟ میں نہیں کہتی کنجوسی کریں، بچوں کو اچھا پہنائیں، اچھا پڑھائیں، اچھا کھلائیں، بہت عزت کریں، بچوں کو آپ کہہ کے بلائیں، آپ، اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کو سنیں، وہ اگر صحیح ہیں تو ان کو پوری کر دیں، کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے تو ہماری زندگی ہے نا۔ اب بچوں کے بچے آ گئے، ماشاءاللہ جیتے رہیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہو میں اپنے بچوں کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو میں آپ کو تسلی دے رہی ہوں، ٹینشن نہیں لینی، اللہ کے سپرد اپنا کام کریں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ آپ نے بعد نماز عشاء وتر چھوڑ کے 12 تسبیحاں اول آخر درود شریف ابراہیمی جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہے، کیونکہ اللہ درود سلام بھیجتا ہے اپنے نبی پر، تو ہمیں کیا ہوگا اگر بھیجیں گے 7 11 9 جو بھی آپ کی ہمت ہو، 12 تسبیحاں 12 دن، اور اپنے ایم کو دماغ میں رکھنا ہے کہ یا اللہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس تک مجھے پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیت اور سورہ حشر کی آخری جو 3 آیت آپ نے نہیں چھوڑنی، اور وہ جو سورہ ال عمران میں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس کی 2 آیتیں جو ہے نا 25 اور 26 آپ نے نہیں چھوڑنی،
انشاءاللہ آپ ہی کامیاب ہوں گی، آپ ہی کامیاب ہوں گی، آپ ہی کامیاب ہوں گی، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ بچے ہیں، بھائیوں جتنے ہیں، بیٹوں جتنے ہیں، اور یا ہمارے جتنے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں، جس کا جو بھی ایم ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اور ایک آپ نے پڑھنا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلک خلفاء الارض، اور اس کو مالک بنا دیتا ہے اس زمین کا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ 21ویں شاید پارے میں ہے، اور شاید وہ سورہ نمل ہے، مجھے اب اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہا کیونکہ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کی کثرت کرے اور استغفار کی بھی کثرت کرے، آپ یقین کریں آپ جیت جائیں گے۔ اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اے بغیر نمونے کے زمین و آسمان سب کچھ بنانے والے، میرے لیے بھی غیب سے میرا بندوبست بنا دے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ اصل میں 3 دن 12 ہزار دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ تو کچھ لوگ بلانے پڑتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا روز پڑھ لیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تول تول کے نہیں باتیں کرتا کہ یہ اتنا کیوں نہیں دیا، اتنا کیوں نہیں دیا۔ اللہ کو تو ہماری عبادت نہیں چاہیے، اس کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے کہ بس میرے سے مانگ رہے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ ہی جیتیں گے، آپ ہی جیتیں گے۔ اور عمران خان کے لیے بہت دعا کرنی ہے، انشاءاللہ یہ نون لیگی اللہ ان سے ہمیں نجات دے گا، یہ نواز شریف سے ایسی نجات دے گا کہ ہماری جان ہی چھٹ جائے گی اس کا نسل سے۔ انشاءاللہ یہ ہاریں گے، انشاءاللہ عمران خان جیتے گا۔ میں وہ جو آپ کو دعائیں بتائی تھی سلام پھیرنے سے پہلے، وہ میں ہر نماز کے ساتھ کر رہی ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے میں بیٹھ کے اچھی طرح دعائیں کرتی ہوں اور پھر لیٹ جاتی ہوں، نیند بھی نہیں صحیح طرح آتی۔ اللہ کامیابی دے گا، اللہ کامیابی دے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے روشن فتح عطا کی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور اللہ نے کہا فتح قریب ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ و فتح قریب، جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے ان کے لیے کام کرنے والے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بس وہ اس کو پکڑ لیں سبق۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ میرے وطن پہ رحم کرے، میرے وطن کے حالات اچھے رکھے، میرے پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ میرے عوام جو ہیں ان کو جوڑ دے محبتوں کے ساتھ، شیاطین کو بیچ میں سے شکست دے کے نکال دے۔ اللہ کو پتہ ہے وہ کون شیاطین ہے جو الگ الگ ملک کو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ میرے وطن کو جوڑے رکھے، قائم و دائم رکھے۔ میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے میاں کے لیے اور میرے سب بہن بھائیوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد